السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ جی ناظرین، آج ہم بریلوی مکتب فکر کے دو مولانا صاحب کی ویڈیو آپ کو دکھائیں گے۔ ناظرین یقین مانیے، ایک بندہ تو وہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی مانے یا نہ مانے لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ منوا لیتے ہیں، یعنی ایسا سمجھ لیں، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ کا ولی تھا، اس کو مردود کر دیا گیا، اب سب نے کہا یہ رد ہو گیا، تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میرے اندر اتنی پاور ہے کہ میں اللہ کے ہاں مقبول کروا لوں گا۔ اب یہ بھی ہم سنائیں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو بندہ ہے اس کا نام ہے عمر فیض قادری، جس کا کہنا ہے جی ملکہ زبیدہ نے اپنے بال ہی کٹوا دیے، پنجابی میں کہتے ہیں نا اللہ معاف فرما دے، ٹینڈ کروا دیتی عورت ذات نے۔ خیر ناظرین، یہ ہم ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ایک اللہ کا ولی ولایت سلب ہو گئی، مردود بن گیا۔ بعض اوقات بڑا نازک مرحلہ ہوندا ہے، نبوت سلب نہیں ہوندی، ولایت سلب ہو جاندی ہے۔ ذرا کو گل بندی ہے، ذرا کو جنہ یہ نازک مقام ہے نا، یہ ولیاں نو ہی پتہ ہے۔ کچھ ایسا ہویا، ولایت سلب ہو گئی، مردود بارگاہ خدا ہو گیا۔ بغداد شریف دے 360 ولیاں کل گیا، کنے 360 اولیاء کل گیا۔ دعا کرو میں مقبول بن جا۔ انہاں ویکھیا چاتی ماری لکھیا گیا ہے مردود ہے۔ کوئی گل نہیں بننی تیری بھائی، سارے کل پھر پھرا کے نا تے غوث اعظم دے بوئے تے آ گیا۔ حضور غوث اعظم دے بوئے تے آ گیا۔ کرم فرماؤ، اے دیکھو میرے چہرہ بھی سیاہ ہو گیا، جیڑا ویکھے وہ لعنتاں پائے۔ واضح ہو گئی مردودیت، واضح ہو گئی، رنگ سیاہ، چہرہ بے رونق، لعنتاں پہ گئی، جتنوں جائے توئے توئے تھو۔ اللہ کریم معاف فرمائی، معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ کریم معاف فرمائی۔ حضور مہربانی فرماؤ، بڑی ذلت۔ میرے آقا غوث پاک نے لب کھولے، فرمایا گھبرانا۔ جملہ میں عربی دا جڑا غوث اعظم دی زبان چوں نکلے پڑھن لگا، فرمایا گھبرانا، پریشان نہ ہو، ان کنت مردودا عن اللہ فانا اقدر ان اجعلک مقبولا عند اللہ باذن اللہ۔ سمجھ آئی؟ کوئی نہیں، عربی دی نہیں آنی آنی، میں سمجھانا ہوں۔ حضور ردیا گیا ماں، کچھ پلے نہیں رہا، یہ ہن میں سمجھانا ہے جو ہے۔ حضور مہربانی فرماؤ، فرمایا گھبرانا، پہلیا خیر ہوے گی۔ ان کنت مردودا عن اللہ، اگر تم مردود ہو گئے ہیں گھبرانا۔ انا اقدر، میں عبد القادر، انا اقدر، انا اقدر، میرے کول پاور ہے۔ ان اجعل، کہ میں تینوں بنا دیا
مقبولن، تو مردود ہے تو میں مقبول بنا لانگا، تو مردود ہے میں تینوں مقبول بنا لے سا۔ نے فرمایا گھبرانا میں تینوں مقبول بنا لانگا، میرے کل پاور ہے وے، میرے کل قدرت ہے وے، کیونکہ میں عبد القادر ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا بہ جا، وہ بہ گیا کول ہو کے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکھاں بند، اللہ دی بارگاہ چاہت اٹھا لے۔ اللہم اجعلہ مقبولا، غوث پاک دی دعا دے لفظ میں پڑھیں، یا اللہ انہوں مقبول بنا دے، یا اللہ انہوں مقبول بنا دے، یا اللہ انہوں مقبول بنا دے۔ دعائے غوث نکلی، آواز آئی عبد القادر جی مولا، ہاتھی پھیگن بیچو آواز ہے، تینوں پتہ نہیں 360 ولیوں کھل گیا ہے، انہاں بے کے دسیا ہے یہ مردود ہے، ایدی قسمت جی رد لکھیا گیا ہے، مردود ہے 360 ولیوں کھل گیا ہے۔ سنیوں ہوش نال جملہ سنیا جے، یہ کئی ہندے نے مقام نیاز تے کئی ہندے نے مقام ناد تے مقام ناد ہو رہے، مقام نیاد ہو رہے، 360 مقام نیاد والے سن، جدے کل ہونا ہے مقام ناد والا ہے۔ آکھیا تینوں پتہ نہیں ہے 360 کل گیا ہے، انہاں بیک کے دسیا ہے مردود ہے۔ حضرت غوث پاک کرد کردے نے یا اللہ سنیو جملہ تحفہ لے لو 11ویں والے پیر دا، عرض کیتی مولا جے میرے کل اور تو بعد بھی انہیں مردود ہی رہنا سی تے میرے کل دعا کران ٹوریا کیوں سی؟ مقام ناز ہے، یا اللہ جی میرے کو ان کے بعد بھی انہیں مردود رہنے سے میرے کو کر لیا کیوں ہوئی؟ اور اگلی گل بہو لطف والی، بہو لطف والی، اے مولویوں کی پتہ ہوئے انہیں کو نہ جایا کرو، انہیں تے اندر خراب ہوئے ہوندے نے صدقے دیاں سریاں کھا کھا کھا، اے 2 نمبر مولوی جڑے بلیاں دی بوے بارگاہ چو دور کرنا لے، انہاں دی نہ سنے کرو انے واہ بلیاں نال محبت کرنا تے جو بلیاں سبق دسے ہے وہ بھی کرنے، سمجھ آئی؟ عرض کیتی مولا ہن کل لے آئی تے کرم بھی کر، اگوں اے جواب نہیں آیا نہیں نہیں مردود لکھ چھڑے ہیں ہن کیوں کرائیں انہوں یہ تے مقدر ہے جو مردود لکھ دیتا گیا ہے رد ختم ہو گیا نہیں۔ جواب سنیا جے، سنیو جواب سنیا جے، فرمایا افعل افعل ما ترید، عبد القادر جی میں دل کردائی کر لے۔ کبھی صورتحال یہ تھی کہ یہ جو ہارون الرشید تھا بہت بڑا حکمران گزرا ہے، اور ہسٹورین لکھتے ہیں مورخ کہ اتنی بڑی سٹیٹ تھی، سلطنت تھی اس کے پاس کہ سورج چڑھتا بھی اس کی سلطنت میں تھا اور ڈوبتا بھی اس کی سلطنت میں تھا۔ ہمارا تو ایک چھوٹا سا پاکستان ہے نا،
اس کی اتنی بڑی سلطنت تھی کہ بادل کے ٹکڑے کو دیکھتا تھا تو ہارون الرشید کہتا تھا او بادل کے ٹکڑے، جس زمین پہ مرضی ہے جا کے برس، جہاں بھی برسے گا وہاں محمد عربی کے غلام کی حکومت ہوگی اور اس زمین کا خراج میرے خزانے میں آئے گا۔ اتنی بڑی سلطنت کا حکمران ہے، مگر اللہ نے بیوی کیسی دی ہے؟ ملکہ زبیدہ۔ ملکہ زبیدہ اس نے اپنے ذاتی خرچے پر اس نے 300 لونڈیاں خریدی تھی، 300 لونڈیاں ملکہ زبیدہ نے اپنے محل میں رکھنے کے لیے 300 لونڈیاں خریدی، اور تمام لونڈیاں حافظ قرآن تھیں۔ اس وقت بادشاہوں کے محلوں میں بھی حضور کا دین تھا، آج غریبوں کے محلے میں بھی نہیں رہا۔ 300 حافظ قرآن لونڈیاں اس نے خریدی اور انہیں اکٹھا کیا، انہیں کہنے لگی جو میں کھاؤں گی نا تمہیں کھلاؤں گی، جو میں پیوں گی تمہیں پلاؤں گی، جہاں میں ٹھہروں گی تمہیں ٹھہراؤں گی، میرے کپڑے جیسے تمہارے ہوں گے، تمہارا صرف ایک کام ہے کہ اپنا وقت تقسیم کر لو، وقت تقسیم کر لو۔ میں چاہتی ہوں میرے محل میں 24 گھنٹوں میں 1 سیکنڈ بھی ایسا نہ گزرے جب محمد عربی کا قرآن نہ پڑھا جا رہا ہو۔ یہ صورت ہے، 24 گھنٹے گھر میں ہے ملکہ، اور اتنے بڑے حکمران کی بیوی ہے کہ سورج چڑھتا بھی جس کی سلطنت میں اور ڈوبتا بھی جس کی سلطنت میں۔ غیرت اور شرم اور حیا کا حال کیا تھا کہ ایک دن ہارون الرشید آیا نا گھر میں، دیکھا تو اس نے سر کے ساتھ دوپٹہ باندھ رکھا ہے۔ پہلے اس کے سامنے بے تکلف بیٹھ جاتی تھی، ظاہر ہے اس کی بیوی جو تھی، دونوں تنہا بیٹھتے تو اس کے سر سے دوپٹہ اتر بھی جاتا تھا، سرک بھی جاتا تھا، لیکن آج اس نے دیکھا کہ اس نے دوپٹہ باندھ رکھا ہے سر کے ساتھ۔ وہ حیران ہوا، اس نے کہا زبیدہ آج سر پہ دوپٹہ کیوں باندھ رکھا ہے؟ وہ رو پڑی، رو کر کہنے لگی کہ میں نے آج اس طرح کے ساتھ اپنے سر کے سارے بال مڑوا دیے، اس طرح پھروا دیا، سر کے بال جڑ سے مڑوا دیے۔ وہ بہت حیران ہوا۔ ہارون نے کہا یہ کیا ظلم کیا تو نے؟ کتنی لمبی زلفیں تھی، کتنے لمبے پیارے بال تھے، کوئی عورت اپنے بال بھی یوں منڈواتی؟ یہ تو نے کیا ظلم کیا؟ وہ رونے لگ گئی، کہنے لگی بادشاہ وہ میرے سرتاج، مجھ سے پوچھ ایسا کیوں کیا؟ بال مجھے بھی بہت پیارے تھے، لیکن آج میں نے غسل کیا تھا، میں محل کی چھت پہ چلی گئی تھی دھوپ میں اپنے بال خشک کرنے کے لیے، میں دھوپ میں اپنے بال خشک کر رہی، دوسرے کسی چھت پر ایک غیر محرم کھڑا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا، اس کی ان بالوں پہ نظر پڑ گئی تھی، اس کی ان بالوں پہ نظر پڑ گئی تھی غیر محرم کی، مجھے غیرت آ گئی کہ جن بالوں پہ غیر کی نظر پڑ گئی اب یہ میرے خامد کے قابل نہیں رہے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو مناظر فرمائی، ناظرین اپنی ایمانداری سے بتائیے گا، یہ وہ بندہ جو پہلے آپ نے گفتگو سنی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کے والد سے، اس بندے نے کہا جی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کے اندر بڑی پاور ہے، پھر اگلی بات میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں ناظرین، ٹھیک ہے میں ان کو اللہ کا ولی مانتا ہوں، لیکن یہ جو اپنی طرف سے بنا بنا کر قصے کہانیاں سٹوریاں سناتے ہیں، ان کا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو اپنی طرف سے بنا بنا کر سنا رہے ہیں اور قوم کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ اور اگلی بات یہ کہہ رہے جی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اللہ رب العالمین باتیں کر رہے ہیں، پھر ڈائریکٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ناظرین، انبیاء کے ساتھ اللہ رب العالمین گفتگو کرتے ہیں، جیسا کہ وہ قرآن پاک کی آیت ہے نا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلام ہوئے۔ لیکن ناظرین یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں یہ لوگ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین ان لوگوں نے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام، اللہ میری توبہ استغفر اللہ، انبیاء سے بھی زیادہ کر دی ہے۔ اور دوسرا بندہ آپ نے جو سنی ہے اس کی ملکہ زبیدہ کے حوالہ سے، ناظرین آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ عورت بھی عمرہ کرنے کے لیے جب جاتی ہے
تو اس کو بھی جیسے کہتے ہیں نا اللہ معاف فرمائے، اس کو بھی ٹینڈ کروانے کی اجازت نہیں ہے، جیسے یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے اسرے کے ساتھ سارے بال بھی اتروا دیے، عورت کو اجازت نہیں ہے۔ مرد تو وہاں پہ جا کے یعنی ٹینڈ کروا سکتا ہے، اس کروا کے یعنی گنج کروا سکتا ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی ہے اس بندے کے لیے، مرد کی بات کر رہا ہوں، مرد کی، بندے کے لیے دعا کی ہے جو بندہ ٹینڈ کرواتا ہے یعنی گنج کرواتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کے اوپر رحم فرمائے، اللہ ان کے اوپر رحم فرما جنہوں نے یہ جو گنجے بن گئے، جنہوں نے اپنی ٹینڈ کروا لی ہے، یعنی عمرے پہ بندہ گیا یا حج پہ گیا ہے۔ تو ناظرین یقین مانیے یہ اپنی طرف سے بنا بنا کر قصے کہانیاں اسٹوریاں بیان کرتے، جبکہ ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین مکمل ہوا ہے محبوب علیہ السلام کے اوپر۔ قرآن کہہ رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام جی، ہم نے آج کے دن آپ کے اوپر دین اسلام کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کا بھی اتمام کر دیا۔ اگر پسند کیا تو اپنے دین اسلام کو ہی پسند کیا، لیکن دین اسلام کے اندر ایسی چیزیں نہیں ہیں جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ میں تو یہی دعا کروں گا کہ اللہ پاک ان لوگوں کو بھی عوام الناس کے سامنے رب العالمین کا قرآن، محبوب علیہ السلام کا فرمان بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ باقی یہاں پہ یہ بھی دعا کرتے چلے اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔